آخر کیوں مکہ کی اس بوڑھیا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے سے انکار کر دیا تھا؟ بوڑھیا ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول کیوں اڑاتی تھی؟ اس دور کی بت پرستی کا عالم کیا تھا؟ کیوں وہ بوڑھیا اپنا شہر چھوڑ کر چلی گئی؟ اور پھر کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بوڑھیا کی مدد کی؟ یہاں تک کہ جب اس عورت نے انہی کی شکایت انہی سے کر ڈالی تو کیا ہوا؟ اس کی ناراضگی کی اصل وجہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ واقعی انوکھا اور دلچسپ ہے، جو اپنے اندر اس زمانے کے ہر لمحے کو سمیٹے ہوئے ہے۔ عرب کی ویران وادیوں میں اس وقت ایک عجیب سا شور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مکہ کی گلیوں، بازاروں اور محفلوں میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا: محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں کل تک صادق اور امین کہا جاتا تھا، آج وہی ہستی اعلان کر رہی تھی: لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام سنتے ہی صدیوں پرانی رسموں اور اندھی تقلید پر گویا بجلی گر گئی۔ لوگ جو نسلوں سے بتوں کے آگے سجدہ کرتے آئے تھے، اچانک ایک ایسے پیغام سے دوچار ہوئے جس میں صاف کہا گیا: یہ پتھر نہ عبادت کے لائق ہیں نہ مددگار۔ اصل مددگار تو وہی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، جو رزق دیتا ہے اور جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ قریش کے بڑے سردار بے چین ہو اٹھے۔ ابو جہل، ابو لہب اور ان جیسے لوگ بیٹھ کر سازشیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا: یہ محمد ہمارے آباء و اجداد کے دین کو جھٹلا رہا ہے۔ دوسرا بولتا: یہ ہمارے بتوں کی توہین کرتا ہے۔ تیسرا طنز کرتا: بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نظر نہ آئے، کوئی تصویر نہ ہو، اور پھر بھی لوگ اس کو مانیں؟ مکہ کی گلیوں میں ہر طرف چیمگوئیاں ہونے لگیں۔ کوئی محفل ایسی نہ تھی جہاں یہ بات نہ ہو رہی ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں۔ نفرت کا ماحول بڑھتا جا رہا تھا۔ لوگ طعنے دیتے، مذاق اڑاتے، راستے روکتے۔ مگر دوسری طرف کچھ دل ایسے بھی تھے جو آہستہ آہستہ حق کی طرف جھکنے لگے۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو ان کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ سوچنے لگے: یہ ہستی تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی، کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ اگر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً یہ سچ ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائیں۔ مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یہ شروعات چھوٹی تھی مگر سچائی کی روشنی سے بھرپور تھی۔ ادھر مکہ کے سرداروں کی دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتا، کوئی شاعر، کوئی کہتا کہ یہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں۔ مگر جتنی وہ مخالفت کرتے اتنی ہی تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دلوں تک پہنچتا جاتا۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام کی دعوت ایک طرف نفرت کی آگ میں جل رہی تھی اور دوسری طرف حق کے متلاشی دلوں کو سکون دے رہی تھی۔ مکہ کا ہر کونا اس آواز سے گونج رہا تھا: لا الہ الا اللہ۔ کچھ چہرے غصے سے سرخ تھے، کچھ حیرت میں گم، اور کچھ آنکھوں میں آنسو لیے کہہ رہے تھے: اگر آپ کو آگے کا قصہ یہی جاننا سچا ہے، دین ہے۔ اس بوڑھیا کے ساتھ کیا ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول پھینکتی تھی، اور سرداروں نے آگے کیا کیا سازشیں نہ رچی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں لکھیں نیکسٹ پارٹ۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلا حصہ آپ تک پہنچایا جائے گا۔